اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، صحافیوں سے پھول، تابعین سے چراغ لے، صحافیوں سے پھول، تابعین سے چراغ لے، حضور چاہیے تو ان موالیوں میں بیٹھ جا، حضور چاہیے تو ان موالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پر، درود پڑھ نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پر، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہے حلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہے حلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو ان دمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے تو ان دھمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کر مالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان زہرا کی نوکری، جو چاہتی ہو گلستان زہرا کی نوکری، کنیز بن کے ان کے در کی بھکاریوں میں بیٹھ جا، کنیز بن کے ان کے در کی بھکاریوں میں بیٹھ جا، گوشائے نور تو ہے نور مصطفیٰ، گوشائے نور تو ہے نور مصطفیٰ، تو عاجزی سے گوشائے نور میں ہی بیٹھ جا،
تو عاجزی سے گوشائے نور میں ہی بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ خوبصورت مظفر وارثی کا کلام جو پچھلے ہفتے سے ہماری خانقاہ میں بھی گردش کر رہا ہے، اور ہم سب اس کلام کو بار بار سن بھی رہے ہیں، اس پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور جن بہنوں نے اس کلام کے اوپر اظہار خیال کیا، بڑا خوبصورت انہوں نے کیا خانقاہ میں، مجھے خوشی ہوئی۔ آپ لوگوں کا بہت اچھی اپروچ ہے، ٹھیک آپ لوگوں نے بیان کیا، اور آج ہم اسی کلام پر بات کریں گے، تو میں نے سوچا کہ ہم اس کلام کا جو سب سے پہلا شعر ہے اسی شعر سے شروع کرتے ہیں، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ حضرت بلال حبشی آقا علیہ صلاۃ والسلام کا جہاں محبت کا ذکر آتا ہے، وہاں سیدنا بلال ہمیں سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے خاص طور پر حضرت اویس قرنی کے بارے میں۔ ابتدا اویس قرنی کے نام سے ہو رہی ہے، اور اویس قرنی کے ساتھ ہماری ایک بڑی خاص نسبت ہے۔ اویس قرنی اگر نہ ہوتے تو رہتی دنیا تک جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں ان کو کوئی رستہ ہی سجھائی نہ دیتا۔ اویس قرنی ہمارے لیے اس رستے کے پورے جو پلان ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اویس قرنی ہم جو زمانے میں بہت دور کے زمانے میں ہیں، ہم دور والوں کو سکھا گئے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اویس قرنی ہم سب کے لیے ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سلسلہ ویسیہ بھی ہے، سلسلہ اویس قرنی نے محبت کا وہ پیغام ہمیں ریسیو کرنا سکھا دیا کہ دور رہ کے ہم آقا کی محبت کو، آقا کے نور معرفت کو اپنے سینوں میں کیسے جذب کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت اویس قرنی کے بارے میں، اور حضرت اویس قرنی کے جو فیوز و برکات ہے، رہتی دنیا تک ان کے فیض کا جو چشمہ جاری رہے گا، اس چشمے سے چند گھونٹ آج میں اور آپ مل کے اس گوشہ نور میں مل بانٹ کر پیئیں گے۔ خوبصورت کلام ہے، خوبصورت باتیں ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں اویس قرنی کے ذکر سے، اور اس کے بعد اگلے اشعار پر ہم آئیں گے۔ حضرت اویس قرنی کون تھے؟ اویس قرنی کی نسبت ہم سب کے لیے جاننی کیوں ضروری ہے؟ حضرت اویس قرنی کی محبت و عشق کو سمجھے بغیر آج کے دور کا جو سالک ہے وہ سلوک کو نہیں سمجھ سکتا۔ اویسی نسبت کیا ہوتی ہے اور اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت اویس قرنی کی نسبت اور اس نسبت کی
جو اہمیت ہے اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت اویس کرنی کا مختصر سا تعارف ہم جانیں گے۔ حضرت اویس کرنی یمن میں ایک گاؤں کرن میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے اور آپ کی والدہ نے ہی آپ کی تربیت و پرورش کی۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ حضرت اویس کرنی جو کھانا ان کے پیٹ میں ہوتا اور وہ جو لباس ان کے تن پر ہوتا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ سب خیرات کر دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ جو خوراک میرے پیٹ میں ہے اور جو لباس میرے بدن پر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا پیشہ جو تھا وہ شترمانی تھا، آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اور جو مال کماتے رات کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد جو بچ جاتا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ بظاہر ان کا حلیہ ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی کی جو حیات مبارکہ ہے وہ مختصر میں اس لیے یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کلام میں ہم نے نسبت مانگی ہے حضرت اویس کی۔ جس کی نسبت ہم مانگ رہے ہیں اس کی زندگی سے آگاہی بھی ضروری ہے کہ جس کی چاہت، جس کی محبت اور جس کا طریقہ ہم رب سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اس کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم اویسیوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، تو اویسی جو تھے، حضرت اویس کرنی جو تھے، وہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے شب و روز گزارتے تھے، تو ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اونٹ چرایا کرتے تھے اور جو بچ جاتا وہ راہ خدا میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور یہی پہلا تعارف جب ہم ان کا پڑھتے ہیں تو بلیو کریں میری تو ٹانگوں سے جان ہی نکل جاتی ہے، میرے سے تو آگے بڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ جن کی نسبت ہم مانگ رہے ہیں وہ کہاں پر تھے اور آج ہمارے گھر کیسے بھرے میں ہیں۔ اتنے بھرے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہماری جو طلب ہے، جو ہماری طمع ہے دنیا کی، وہ پوری نہیں ہوتی۔ جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر شکر گزاری نہیں ہے بلکہ ہم مزید اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو عشق اور محبت کا زبانی دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں اور عشق والوں کی زندگی میں جھانکتے ہیں، ان کے حالات زندگی اور واقعات پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھر یہ جو بہت بڑا لفظ ہے نا، ہم اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں، عاشق رسول کی صف میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، تو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس لفظ کا بھار ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس لفظ کے معیار پر پورا اتر سکیں۔ اور یہی باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں تو بس پھر کیا کہنا چاہیے کہ ندامت ہی ندامت رہ جاتی ہے ہمارے پاس۔ اب ایسے کرنے کے پاس دنیا کی دولت مال کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کا جو سینہ مبارک تھا وہ عشق مصطفیٰ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ آپ کو ظاہری صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کو بیطنی فیض جو تھا وہ آپ کو لبالب بھر بھر کے ملا تھا۔ آپ نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معرفت حاصل کی تھی کہ جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکا۔ قربت والے بھی وہاں تک سارے نہیں پہنچ سکے تھے جہاں پر اویس کرنی اپنی حیات میں پہنچ گئے تھے۔ وہ یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور یمن سے مدینہ شریف دور تھا۔
وہ ساری زندگی صرف ایک دفعہ آپ کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے. عشق میں بہت روتے تھے، تڑپتے تھے آقا کی عشق و محبت میں. تو ان کی والدہ جو تھی وہ بیمار رہتی تھی اور وہ وحد اپنی والدہ کے کفیل تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ سفر نہیں کر سکتے تھے. آخر ان کی بے قراری دیکھ کر ان کی ماں نے ان کو اجازت دی کہ جاؤ مدینہ شریف ہو آؤ، لیکن جلدی سے واپس آ جانا. جب آپ جاتے ہیں حضرت اماں عائشہ کے حجرے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر موجود نہیں ہیں. آپ اسی وقت حضرت عائشہ کو پیغام دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا. یہ کہہ کر آپ واپس پلٹ آتے ہیں، کیونکہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں بیٹھیں گے نہیں، بس آقا کے گھر جائیں گے اور واپس لوٹ آئیں گے. اور پھر وہ اسی وعدے پر قائم رہے، واپس چلے گئے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اپنے گھر تو آقا کچھ محسوس کرتے ہیں. کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لکھا گیا کہ آقا نے وہاں ایک نور دیکھا اور آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی شتر باند تھا جو آپ کا پوچھ رہا تھا اور آپ کے لیے سلام بھیج کر وہ واپس چلا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کیا کہا؟ آپ نے کہا میں یہاں پر اویس کا نور دیکھ رہا ہوں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ یقیناً یمن سے اویس آیا تھا. اور اویس کرنی کا جو تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ہوا. اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اویس کا تعارف کروایا تھا. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، راوی ابن سعد ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں. ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ ساتھ لگے ہوئے اور کمر دبلی، اور وہ ایسے لاپرواہ ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ان سے ملاقات کرنا چاہے اور اجازت مانگے تو وہ اس سے بے نیاز ہیں. اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نہ کریں، اگر وہ گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو بھی نہ کرے، اگر وہ مر جائیں تو کوئی ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو، اگر وہ ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش بھی نہ ہو، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی کوئی بیمار پرسی بھی نہ کرے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اویس جو قرن میں رہتے ہیں. ان کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا لیکن آسمانوں پر ان کی بڑی شہرت ہے. یہ حوالہ ہے جی اویس کرنی، اور ہم رائٹر ہیں کتاب کے ڈاکٹر سید محمد عامر گیلانی، اور دوسرا حوالہ ہے سیرت اویس کرنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹر ہیں محمد الیاس عادل. ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ہمراہ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے اور یمن کی جانب اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس طرف سے خوشبو الہی آتی ہے. اویس کرنی تارک دنیا تھے، آپ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے. تنہائی اور ریاضت اور گوشہ نشینی کے سبب لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، اور جب آپ آبادی میں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور ان پر پتھر برساتے. ایک دن آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، جب تم بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے بدن سے خون رسنے لگتا ہے جس سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تھی ان کی صبر کی اور محبت کی حالت، کہ صبر اتنا زیادہ کہ کوئی شکوہ نہیں، اور محبت میں اتنے مگن کہ دنیا سے بے پرواہ، دنیا سے بے پرواہ، کسی کی کوئی خبر ہی نہیں، صرف تصور تھا، خیال میں تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں تھے. خدمت کرتے تھے تو اپنی ماں کی، اور خیال کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے کی جاتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا تعارف کروایا اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی ماں ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اور وہ شب و روز ان کی خدمت میں گزارتے ہیں،
اور وہ آپ کے عشق میں ماہی بیاب کی طرح تڑپتے ہیں۔ آپ کی بے قراری اتنی زیادہ تھی کہ عرش والے بھی آپ کی بے قراری سے پوری طرح سے آگاہ تھے، وہ جانتے تھے۔ عرش پر آپ کی بڑی دھومیں تھی، لیکن دنیا میں آپ کی جب تک آپ حیات تھے، آپ کے گاؤں والے، آپ کے ارد گرد شہر والے، کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا تھا۔ لوگ تو آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ اور جب آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر آپ نے متعدد بار مدینہ شریف کی زیارت کی۔ آپ مدینہ شریف آتے، روضہ مبارک پر حاضری دیتے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ حیات نبوی میں یہاں کیوں نہیں آتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں بیمار تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم تو اپنے والدین آقا پر قربان کر دینے والے ہیں، اور ہم نے اپنے گھر بار، رشتے دار، اپنے رشتے تعلق، سگے رشتے سب چھوڑ دیے تھے آقا کے لیے، اور آپ ایک ماں نہ چھوڑ سکے؟ تو اس پر آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے، بتاؤ تو مجھے کہ میرے سرکار کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ صحابہ کرام نے فوراً آپ کا ظاہری حلیہ مبارک جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور کچھ صحابہ کرام نے آپ کے معجزات کا بھی تذکرہ کیا، جس پر فیض کرنی فرمانے لگے میری مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی جمال کے بارے میں دریافت کرنا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا ہمیں جو معلوم تھا ہم نے بیان کر دیا، آپ کو کچھ مزید علم ہے تو آپ ہمیں بتائیے۔ اس پر اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال اور کمالات اور خصائل اور حلیہ مبارک یوں بیان کرنا شروع کیا کہ صحابہ کرام پر بے خودی طاری ہو گئی۔ آپ کے چہرہ مبارک کی آپ نے ایسی وہاں پر منظر کشی کی، اس طرح آپ بیان کر رہے تھے وہ سب باتیں کہ صحابہ کرام بھی اختیار ہو کر آپ کو چومنے لگے۔ یہ حوالہ ہے جی کتاب سیرت اویس کرنی پروفیسر محمد طفیل چودھری، اور دوسری کتاب ہے خواجہ اویس کرنی محمد حسیب قادری۔ یہ آج تو ہم جب محبت کی باتیں کرتے ہیں، عشق کی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں حوالہ لے کے آؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب جب ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ سب حوالہ جات مل جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے قبل وصیت فرمائی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جبہ مبارک تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ جبہ میرے اویس تک پہنچا دینا، اور آپ نے اس کی نشانیاں بھی بتائیں حضرت اویس کرنی کی کہ ان کا یہ حلیہ مبارک ہوگا، وہ آپ کو اس جگہ پر ملیں گے، اور آپ کے جسم پر سفید نشان ہے۔ پورا حلیہ مبارک آپ نے صحابہ کرام کو ان کا بتا دیا، اور کہا کہ یہ جبہ لے کے جب تم لوگ میرے اویس کے پاس جاؤ گے تو اس سے کہنا، میرا پیغام دے دینا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد یہ جبہ کس طرح حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں یہ جبہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پر پہنچے، وہاں جا کے انہوں نے ان کو ڈھونڈا، اور پھر وہ جبہ ان کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا۔ بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اوپر لکھنے والوں نے اشعار بھی لکھے ہیں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ اشعار سنے بھی ہوں، کسی کی نظر سے بھی وہ اشعار گزرے ہوں۔ جبہ سرکار دا عرشاں تو آیا ہے، 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 عرشاں تو آیا ہے۔ صادق اے نورانی جبا رب یار دے لئی بنوایا اے، جبا سرکار دا
ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਰੱਬ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਏ, ਰੱਬ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਏ, ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਾਇਆ ਏ, ਹੱਕੇ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਸੋਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਜੁਬੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂਰਾਨੀ, ਸੋਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਜੁਬੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂਰਾਨੀ, ਲੱਗੇ ਲਾ ਇਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਹੁਰਾ ਕੱਢੀ ਆਇਤ ਨੂਰਾਨੀ, ਲੱਗੇ ਲਾ ਇਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਹੁਰਾ ਕੱਢੀ ਆਇਤ ਨੂਰਾਨੀ, ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸੀ ਚਰਿਆ, ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸੀ ਚਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਰਿਆ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਹੱਕੇ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਜੁਬਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਜੁਬਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਸੋਨੇ ਜੁਬੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲ ਆਪਣੇ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਜੁਬੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲ ਆਪਣੇ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਚਾਤੀ ਪਾਈ, ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਚਾਤੀ ਪਾਈ, ਹੋਈ ਦੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਹੋਈ ਦੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਰੱਬ ਜੁਬਾ ਇੰਜ ਚਮਕਾਇਆ ਏ, ਹੱਕੇ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮ ਜੁਬੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮ ਜੁਬੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਕਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਕਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਏ, ਹੱਕੇ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਆਕਾ ਜੁਬੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅਵੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਲਾਇਆ, ਆਕਾ ਜੁਬੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅਵੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ, ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ, ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜੇ ਅਵੈਸ ਦੁਆ ਕਰਾਵੇ, ਜੇ ਅਵੈਸ ਦੁਆ ਕਰਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਅਵੈਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਹੱਕੇ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਜੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਸੁਭਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, जुब्बा सरकार दा अर्शां तो आया, और वो आका का जुब्बा फिर था, वैसे करनी तक पहुंच।
میں نے کہا پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ حضرت اویس کرنی تک پہنچا اور حضرت اویس کرنی میرے اور آپ کے لیے ایک خوبصورت راہ بنا کر چھوڑ گئے، ایسی راہ گزر جس پر چل کر ہم اپنے آقا تک زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر پہنچتے ہیں، اور یہی وہ رستہ ہے جو اویس کرنی نے ہمیں دکھلایا، اور یہی وہ نسبت ہے جس کو اویسی نسبت کہا جاتا ہے، اور جو حضرت اویسی نسبت پر چل رہے ہیں، گامزن ہیں، انہی کے بارے میں یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، کہ جو دیکھے بنا ہی آقا کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ایسے ائمہ کرام آئے، صوفیہ کرام آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے چشم تصور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوجھل ہو جائیں۔ ہر لمحے وہ اپنے آقا کی خدمت میں چشم تصور میں حاضر رہتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ ہاتھ کارول تے دل یارول، اور یہ وہ نسبت ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ ویسے کرنے کی زندگی کو تھوڑا سا تعارف حاصل کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ بلالیوں میں بیٹھ جا، حضرت بلال پر تو ہم متعدد بار بات کر چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں کہ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ اس بات کو بھی ہم بہت اچھا سا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ جب اس شعر پر غور کریں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جہاں سوالی بیٹھے ہوں ان میں خاموشی سے جا کے بیٹھ جانا ہے اور طلب کو دل میں رکھنا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ طلب دل میں رکھ کے جب ہم اپنے رب کے آگے جائیں، آپ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، کسی اللہ والے کے پاس آپ جائیں اور طلب کوئی بھی دل میں رکھ کے چلے جائیں اور آپ میں ہمت نہ ہو سوال کرنے کی اور مارے ادب کے آپ بول نہ سکیں، تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا وہ سوال اس اللہ والے کے دل میں خود بخود ڈال دیتے ہیں، اور وہ اللہ والا جو ہے وہ اسی سوال کے جواب میں جو ہے وہاں پر بیان شروع کر دیتا ہے۔ یہ یقیناً ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم سب اس بات کی گواہی بھی دیں گے کہ ایسا ہم سب کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہے کہ طلب سچی ہے، کوئی سوال ہے دماغ میں الجھا ہوا ہے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، وہ سوال دل میں لے کے بیٹھ جائیں، اس کے پاس خاموش بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ بولیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اس اللہ والے کی زبان سے اللہ تعالیٰ خود بخود اس بات کا جواب جو ہے وہ جاری کروا دیتے ہیں۔ اور یہ اگلا شعر ہے کہ یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں جان لینی ہے کہ جو محبت کا رستہ ہے یہ ہر کسی کا رستہ نہیں ہے، یہ وہ ساز ہے جو ہر دل پر گایا نہیں جاتا، یہ ایسا میوزک ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے۔ محبت والے جو ہیں وہ عقل والوں کے ہمیشہ آمنے سامنے رہے ہیں، یہ ایسا رستہ ہے کہ عقل والے اور محبت والے یہ ہمیشہ جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل نظر آئے ہیں۔ جہاں محبت والے بیٹھیں گے عقل والے جو ہے وہ اپنی دلیلیں لے کر وہاں پر ضرور ان کو کنفیوز کرنے کے لیے آن موجود ہوں گے۔ تو معرفت کے جو رستے ہیں وہ عقل سے طے نہیں ہوتے، وہ دل سے طے ہوتے ہیں، اور دل ہی وہ روشنی اور وہ چراغ دیتا ہے جس کی روشنی میں یہ معرفت کے رستے جو ہیں یہ طے کیے جاتے ہیں۔ جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ حضرت جنید بغدادی جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے، عالم دین بھی تھے، اور معرفت میں بھی انہوں نے بلند مقام پایا۔ حضرت سری سکتی جو ہے وہ ان کے ماموں تھے، اور حضرت سری سکتی نے ہی دعا کی تھی اور ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے پہلے
علم حدیث عطا فرمائے، تم حدیث کے عالم بنو، اور پھر اللہ تمہیں معرفت کا علم عطا فرمائے۔ اور پھر انہوں نے جب اپنی زندگی میں محنت کی، علم دین سیکھا، وہ عالم دین تھے، اور حدیث کے محدث ان کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، اور پھر وہ صوفی بنے، اور پھر ان کا فیض پھیلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک سلسلہ جنیدیہ جو ہے اس کے بزرگ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں تو تصوف کا جو سبق ہے وہ حضرت جنید بغدادی سے ملے بغیر ہم طے نہیں کر سکتے۔ اور اب آ جاتے ہیں جی غزالیوں میں جا کے بیٹھ، تو غزالی، امام غزالی کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کا مرتبہ مقام کیا تھا۔ وہ ایک فلاسفر تھے، اور جو اسلامک فلسفہ پڑھنے والے ہیں وہ امام غزالی کو پڑھے بنا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور امام غزالی نہ صرف ایک عالم دین تھے، اسلامک فلسفی میں ایک نامور استاد کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ آپ کے بچپن کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کے لڑکپن کا، کہ آپ کے والد جو ہیں وہ تو آپ کی چھوٹی عمر تھی جب وفات پا گئے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، اور 2 بھائی تھے، جو آپ کے دوسرے بھائی تھے ان کے اور آپ کے مزاج میں فرق تھا۔ حضرت امام غزالی جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، باجماعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو جو آپ کے بھائی تھے وہ آپ کی امامت میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اس بات پر چہمگوئیاں شروع ہوئیں، اور قصہ جو ہے وہ جب آپ کی والدہ کے حضور پیش کیا گیا، آپ نے اپنی والدہ سے شکوہ کیا کہ میرا اپنا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، تو والدہ نے بلایا اور بیٹے کو سرزنش کی اور کہا کہ آج تم نے اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور وہ نماز ماں کے کہنے پر جب وہاں پر نماز پڑھنے گئے ہیں تو نماز کو درمیان میں چھوڑ کے وہ الگ ہو گئے۔ اب یہ بات جو تھی یہ سب نے محسوس کی۔ پھر اس بات پر جو تھے امام غزالی، وہ انہوں نے جب عوام کی باتیں سنی اور وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، انہوں نے شکایت کی کہ آج بھائی جو تھے وہ مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ 1 رکعت پڑھ کے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس پر ماں نے دوسرے بھائی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو پہلی رکعت تو انہوں نے بہت خوب پڑھائی، لیکن جو ہی دوسری رکعت شروع ہوئی تو یہ وہاں رب کے حضور نہیں تھے، یہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا امام ہی رب کے حضور نہیں کھڑا ہوا، تو میں پھر وہاں پر مجھے لگا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور میں ان کو چھوڑ کے چلا گیا اور جا کے اپنی نماز جو ہے وہ الگ سے ادا کی۔ اس پر ان کی والدہ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، والدہ سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ نماز شروع کروانے سے پہلے میں نے ایک نفس کے بارے میں ایک فقہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور میرا دماغ جو تھا وہ انہی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ پہلی رکعت تو میں نے پڑھ لی، لیکن جو ہی میں نے دوسری رکعت شروع کی تو میں انہی مسائل میں الجھ گیا، اور واقعتاً میں زبان سے تو نماز پڑھ رہا تھا لیکن میں باطنی طور پر اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا، وہاں نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات پر معذرت بھی کی۔ خیر، اب ماں نے کیا کیا؟ ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا اور ماں نے کہا کہ تم دونوں ہی میرے کام کے نہیں ہو۔ ماں نے دونوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پر چھوٹے بیٹے نے کہا کہ بھائی کا تو قصور ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ میرے سے آپ کیوں ناراض ہے؟ میرے سے کیوں خفا ہوئی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشف کی دولت عطا کی، اور اس دولت کا تم یہ استعمال کرتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں جھانکتے ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، تو یہ دولت اس لیے تو تمہیں نہیں ملی۔ تو اس پر وہ نادم ہو گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ مشہور واقعہ ہے امام غزالی کا، اور اس واقعہ میں سالکین کے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم راہ سلوک پر چلتے ہیں تو انعامات شروع ہو جاتے ہیں، اور ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کشف کی کچھ نہ کچھ بوند جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ راز جو ہیں۔ کشف کیا ہے؟ کشف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے رازوں میں ہمیں شریک کرتے ہیں،
اور جب کوئی اپنے راز میں اپنے دوست کو شریک کر لے تو اب دوست کا کیا کام ہے؟ دوست کا کام ہے کہ اس راز کی حفاظت کرنا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس دوست کے راز کو افشا کرنے لگتے ہیں. تو اسی لیے جب کشف ہونے لگ جائے تو جو صوفی اکرام ہے وہ اپنے مریدوں کو خاص تنبیہ کرتے ہیں. اور کشف ایک انتہائی خطرناک مقام ہے جہاں سے سالک کو بہت محتاط ہو کے گزرنا پڑتا ہے، بہت محتاط ہو کے. اور یہ بات ضمن عرض کر رہی ہوں. ہم اپنے موضوع کی جانب دوبارہ آتے ہیں، اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے تو رب سے ملنے کے لیے جن راہ گزروں سے ہمیں گزرنا ہے ان میں ہمارے لیے مشعل راہ کون کون ہے. ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے، سب سے پہلا جو ہمارے لیے سب سے بڑی جو سائن ہے وہ حضرت اویس کرنی کا ہے کہ بن دیکھے جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری منازل طے کی. اور حضرت بلال حبشی، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و محبت جو ہے اس سے بھی ہم سب بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں. وہ تو قربت رسول میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، دیوانے تھے آپ کی محبت میں، اور کس طرح ظلم و ستم سہ کر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ، آپ کے قدموں کے ساتھ جڑے رہے. اور پھر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معرفت کے راستے ہیں یہ عقل سے طے نہیں ہوتے. معرفت کے راستے طے کرنے کے لیے ہمیں اہل دل کا ساتھ چاہیے. اور اہل دل جو ہیں جب ہم ان کو ڈھونڈنے جاتے ہیں تاریخ میں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جنید بغدادی بھی ملیں گے وہاں، ہمیں امام غزالی بھی ملیں گے. ایک طرف فلسفے کے استاد ہیں، ایک طرف حدیث کے استاد ہیں، لیکن ان سب کی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے. جتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں، دین کا علم جو ہے وہ جتنا بھی ہم حاصل کر لیں، اس کا حاصل حصول عشق مصطفیٰ ہے، اس کا حاصل حصول جو ہے وہ عشق الہی ہے. تمام علوم حاصل کرنے کے بعد اگر رب سے ملن نہ ہو تو وہ علوم جو ہے وہ بالکل فضول ہیں. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو رب سے نہ ملوائے. جو علم ہم حاصل کرتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا پانے کے لیے، تو وہ علم جو ہے نا وہ بے فائدہ ہے. اصل علم وہی ہے جو رب سے ملوا دے. اور رب سے کون ملواتا ہے؟ رب سے رب والے ہی ملواتے ہیں. اور وہ رب والے کیسے ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، تو اس کا اس کلام میں مظفر وارسی نے جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگلے شعر پہ ہم آ جاتے ہیں جی. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، تو سب بچھی ہیں، عشق طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. عبادتوں کے بھی راز ہوتے ہیں. یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ عبادتوں کے بھی راز ہوتے ہیں. عبادت کا کیا راز ہے؟ عبادت کا راز یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہو جائے. ہر عبادت کا جو حاصل حصول ہے وہ یہی ہے. اگر ہم عبادت کریں اور بس نیکیاں گنتے رہ جائیں اور فرض عبادت کریں تو فرض کی ادائیگی کے لیے ہو، تو وہ عبادت جو ہے نا وہ پھر کیا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ تولے جانے ہیں، گرے نہیں جانے. اور وزن اسی عبادت میں ہوتا ہے جس عبادت میں نیت کا اخلاص شامل ہو، جس عبادت میں حاصل حصول صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہو. کہ سب کچھ کرنا ہے لیکن
اس کے راز سے آگاہی ہونی ضروری ہے. اگر آگاہی نہیں ہے تو پھر خالی وہی بات ہے کہ زبانی ادائیگی جو ہے اس مقام تک نہیں لے کے جا سکتی جس مقام تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. اب کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی منزل تو ایک ہی ہے، لیکن عشق والے جو ہے نا وہ ان کی ارواح ہی الگ ہوتی ہیں. وہ جب ہم نے روح کا چیپٹر پڑھا تھا اس میں پڑھا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستُ بربکم کہ بتاؤ الستُ بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کچھ روحوں نے کیا کہا تھا، کچھ روحیں جو تھی نا وہ یہ آواز سن کے جھوم اٹھی تھی، اٹھ کے ناچنے لگی تھی اور جھوم کے انہوں نے کہا تھا قالوا بلا. اور کچھ جو تھیں انہوں نے نارمل کہہ دیا کہ ہاں، اور کچھ روحیں ایسی تھی جنہوں نے پاؤں پٹک کے کہا. تو آج وہی کیٹیگری ہمیں ہر دور میں نظر آتی ہے کہ عشق والے جو ہیں وہ الگ ہیں اور عقل والے الگ ہیں. عشق والے اور عقل والے یہ ہمیشہ مد مقابل رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں منزل تو دونوں کی ایک ہے، جانا تو سب نے اپنے رب کے پاس ہے، لیکن دونوں کی جو روحیں ہیں وہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے، ان کی جو خوشی ہے، جو ان کا سرور ہے وہ الگ الگ ہے. جو عشق والا ہے وہ تو نماز بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے آقا نے ایسے نماز پڑھی تو میں بھی ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. اور وہی بات ہے کہ وہی عبادات ہیں، عشق سے محبت سے ایک نے کرنی ہے اور ایک نے اس کو فرض اور بوجھ سمجھ کے ادا کرنا ہے. فرق تو ہے. اور ایک نے علم حاصل کرنا ہے علم برائے علم، بحث کے لیے، جاننے کے لیے، اپنی تمکنت کے لیے، اور ایک نے علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچ جائے. تو جو اہل دل ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیشہ محبت والوں میں بیٹھتے ہیں، جا کے وہ اس جگہ بیٹھیں گے جہاں عشق کی بات ہے، جہاں محبت کی بات ہے. پھر آگے آگے کہ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. اب اس شعر کو پڑھیں تو میں سلطان بہو کا وہ کلام فوراً یاد آ جاتا ہے کہ آنکھ بند کے، یعنی میرا پورے کا پورا وجود ہی آنکھ بن جائے. اگر ان کو دیکھنے کی طلب ہے تو اس کے لیے گر جو انہوں نے بتایا، جو راز بتایا وہ کیا ہے کہ پورا وجود ہی آنکھ بن جائے. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں. اینا ڈٹھیاں بھی صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا ہوں. مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑ حجا ہوں. تو بس جب مرشد کے ساتھ لو لگ جاتی ہے، اور مرشد جو ہے، اور مرشد سے یہاں پر مراد جو مرشد اعظم ہے، جو سب سے بڑے ہمارے مرشد ہیں، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن کی تعلیمات جب ہمیں ملتی ہیں اور دین کی ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کا جتنا بھی نور ہے، جتنی بھی اس دنیا میں میرے رب کی تجلیات جو ہیں وہ نچھاور ہوتی ہیں تو وہ انہی پر نچھاور ہوتی ہیں. اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہستی ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ مقام ہے کہ جو مرکز و محور ہے تجلیات الہیہ کا، جہاں میرے رب کا پورا نور جو ہے میرے رب کا پہلے وہاں پر اترتا ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں وہ نور جو ہے وہ پھیلتا ہے. تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا رخ ان کی جانب موڑنا پڑتا ہے.
یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک بہت کی پوائنٹ ہے، زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والا کی پوائنٹ ہے کہ جب تک ہمارا رخ، ہماری سوچوں کا مرکز و محور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میرے رب تک پہنچنے کا رستہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ سارے کا سارا نور جو ہے وہ وہیں پر منعکس ہوتا ہے، اور جو اس طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے، اپنا رخ ادھر موڑ لیتا ہے، اتنا ہی نور جو ہے نا وہ اس کے حصے میں آ جاتا ہے، اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر شاعر کیا کہہ رہا ہے، تو آنکھ بن کے یعنی پورے کا پورا وجود جو ہے نا وہ ختم کر دیا، پورے وجود کی نفی کر دی، کچھ بھی نہیں رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا، پورا وجود ایک آنکھ بن گیا۔ وہ جو سلطان بہو نے کہا نا یہ تن میرا چشمہ ہو گئے، تو چشمے سے مراد یہ چشم ہے، آنکھ والا چشمہ، کہ میرا پورا وجود ہی آنکھ بن جائے۔ اور جب پورا وجود آنکھ بن جائے تو پھر کیا ہے، پھر بھی مجھے اتنا یعنی ایک آنکھ کھولوں دوسری بند کروں، کوئی لمحہ ایسا آئی نہ کہ میں وہ ایک آنکھ ہے نا، تو ایک آنکھ ہوگی تو وہ تو تھک بھی جائے گی، وہ تو سستانا بھی چاہے گی، وہ تو جھپکنا بھی چاہے گی، کبھی بند بھی ہو جائے گی۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پورا وجود ہی آنکھ بن جائے۔ اور پھر اسی شعر کو میں نے اس شعر کے ساتھ جب کیا میچ ہم نے کیا تو کیا کہنا چاہیے، ایک ہی بات ہے کہ ایسے کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرے کہ دیدار مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہو، پورا وجود ان کا دیدار کرے، اور پورا وجود ہی آنکھ ہو، اور پورا وجود ہی ان تجلیات کو دیکھے اور اپنے اندر ڈالے۔ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، گر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل جی۔ جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، ہوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو پھر، سکون چاہیے تو پھر دھمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے تو پھر دھمالیوں میں بیٹھ جا، گر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑا حاصل کلام شعر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں، اس شعر پر، تو ڈسکشن تو اس شعر پہ بڑی خوبصورت ہماری خانقاہ میں بھی ہو چکی ہے، اور ابھی بھی اسی شعر پر میں بات کروں گی کہ گر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، گر سکون چاہیے تو دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ خلوت عزیز کیا ہے کہ اگر ہم تنہائی چاہتے ہیں، ہمیں اپنی تنہائی عزیز ہے، تو پھر ہم ہجوم میں نکلیں۔ اس پر میری جو خانقاہ کی بہنیں ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، سب کے پوائنٹس بڑے اچھے تھے، سب کے، اور جتنی بہنیں جنہوں نے خانقاہ میں پوائنٹ دیے ان سے میں کہوں گی کہ اپنا اپنا پوائنٹ مختصر ایک ایک لائن میں بیان کریں۔ جی، اس میری ناقص عقل کے مطابق اتنی سمجھ فہم تو نہیں ہے، بس اتنا سمجھ آتا ہے کہ جب جس چیز میں آپ کا نفس تسکین پانے لگے اس کے الٹ چلے جائیں، اگر وہ آپ کا نفس عبادت سے تسکین پانے لگے تو پھر آپ ہجوم میں نکل جائیں، نفس کے خلاف جانا ہے یہاں پہ، اور یرغمالیوں میں بیٹھ جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو یرغمال ہوتا ہے نا، اور جس کا یرغمال ہوتا ہے وہ اس کی پوری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو شاید ایسے ہے کہ
اپنی روح کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے مرشد کا اور اپنے آقا کا یرغمال بنا لیں کہ تاکہ ہر پل ان کی توجہ آپ کی روح پہ رہے. تو یرغمال وہ ہوتا ہے جو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو قید ہوتا ہے جس کا، تو پھر اس کی ساری توجہ اس قیدی پہ ہی ہوتی ہے. تو شاید ایسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو ہماری روحیں ان ہستیوں کی یرغمال بن جائیں اور ہر وقت ان کی توجہ کا پھر مرکز رہیں. جی سب نے جو بھی اس شعر سے مطلب سمجھا ہے وہ بتائیں، بڑے اچھے اچھے آپ لوگوں نے بتائے تھے. جی بھجن میں بتاؤں گی کہ اس میں وہی بات سبق کی آتی ہے کہ نفس کے خلاف ہی جانا، اور جو نفس کہتا ہے اس لذت سے ہٹ کے دوسری طرف جانا، اور یہ نہیں ہے کہ گناہ کی طرف جانا ہے. تو اپنے نفس کی نفی کرنا ہی تصوف کا اصل جو کی ہے نا، وہ اصل یہی ہے کہ نفس کی نفی کرنا. تو اس کو اسی طرف بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارا نفس چاہتا ہے نا تم وہ نہ کرو. یہ اس کے بارے میں نے ایک کسی بہت بڑے وہ بھی بزرگ ہیں، نام تو مجھے ذہن میں نہیں رہا ابھی اس وقت، وہ ان کا میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 40 سال سے گوشت بنا ہوا کھانے کا دل تھا، اور میں 40 سال سے دل تھا پر میں نے نہیں کھایا. ایک چھوٹی سی خواہش ہے، دنیا دار ہم تو کیا کچھ نہیں کرتے، تو وہ ان کا نفس مارنا ہی ان کو اللہ کی طرف مقبول کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کئی میں بزرگوں کی چیزیں جو پڑھتی ہوں نا، تو میں یہی نفس ہی مارنے کو اصل میں بتایا گیا ہے اس تصوف کا راستہ اور اہل دل کا راستہ. ٹھیک ہے جی مائن، بہت شکریہ. جی ہاں جی، بس مجھے اس سے جو تھوڑی اپنے لیے سمجھ آئی، مجھے یہ آئی کہ جب ہم تنہائی میں رب کی ذات کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری چاہ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو لوگوں میں رہ کے پہچاننا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا سفر شروع ہوتا ہے. جب ہم اس کو لوگوں میں رہ کے، وہ سفر ذرا زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوتا ہے جب آپ کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانا، اپنی اچھی بری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کا اپنے نفس کے سامنا ہوتا ہے، اور پھر آپ اس سے لڑ کے، اور اگر کو اللہ کی چاہے تو اس کے کام کے مطابق چلتے چلتے پھر آپ جب اپنی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو تنہائی میں شاید رب مل جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ایک نظر کرم پھر ہوتی ہے انسان کے اوپر جب اس کو اپنی پہچان ہوتی ہے. تو یہ مجھے اپنا پہچان کا سفر لگتا ہے کہ اپنی سب سے پہلے پہچان ہونا ضروری ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. تو تنہا ورنہ تو بڑی اذیت، تنہائی موسٹلی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، لیکن جب اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو تنہائی میں بھی رب کی ذات مل جائے تو پھر تنہائی میں بھی محفل ہوتی ہے جو رب کے ساتھ ایک آپ کا رہتا ہے ہر وقت کا تعلق. بالکل. تو مجھے تو یہ تھوڑا لگا ایسے. جی بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ، زبردست. جی گر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. جی مصباح کیا کہتی ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اپنی میں کو ختم کر دینا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے. اس طریقے سے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جو عام طور پر لوگ طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں. اپنی ذات میں ہم نے میں کو ختم کرنا ہے، اپنے اوپر ہر چیز وہ لاگو کرنی ہے جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ عاجزی اختیار کر لینی ہے. گر ہے خلوتیں عزیز تو ہجوم میں نکل. جی السلام علیکم. قدسیہ مجھے اتنی تو نہیں اس کی سمجھ آئی، لیکن میرا خیال ہے اگر خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، ہجوم کہیں نہ کہیں تو آپ کو تنہائی کی طرف لے جاتا ہے نا. مطلب آپ ایسے ہے کہ جو ہماری محبتیں ہیں یا جو ہیں، جب تک آپ کا دل ان محبتوں کے خالی نہیں ہو جاتا تو آپ کو خلوت تو اندر نہیں آتی نا. تو وہ جو ہجوم میں آپ نکلیں گے، لوگوں سے آپ ٹھکرائے جائیں گے، لوگ آپ کو دھتکاریں گے، تو شاید وہ جو خلوت ہے وہ آپ کو اس کی قدر آ جائے، مل جاتی ہے. قدر، اور میرا خیال ہے ملتی بھی تبھی ہے جب ہجوم ہمیں، مطلب میں نے اس کو شاید اس اینگل سے دیکھا ہے. واللہ اعلم. جی السلام علیکم. جہاں تک مجھے، اگر میں خود اپنی سوچ کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کروں تو اس شعر میں جو ہے خلوتیں عزیز تو ہجوم میں نکل، خلوتوں سے یہاں مجھے لگتا ہے خیال کی تنہائی، اور ہجوم جو ہے نفس کا شور، کہ جب انسان کو نفس مختلف چیزوں میں الجھاتا ہے
تو اور اپنے اندر کا شعور یعنی انسان اس کو سمجھنا شروع کرے، اور پھر اس کو جب وہ اس ہجوم میں نکلے گا، ان خیالات کو سمجھے گا، تبھی اس کو پھر خیال کی تنہائی ملے گی، جب وہ اپنے نفس سے لڑنا سیکھ جائے گا، اس ہجوم کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہاں جو یرغمالی کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود کو انسان یرغمال بنا لے، یعنی ان کی محبت میں خود کو قید کر لے اور ان کی اسوائے حسنہ کی اتباع کرے، اور ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا اس کو وہ چھوڑ دے، یعنی ان کی محبت میں خود کو بالکل قید کر لے۔ مجھے تھوڑا سا بس یہ اس کی سمجھ آئی، میں اس طرح سے نہ کر سکوں ٹرانسلیٹ، اس کو تشریح اس طرح سے نہ صحیح طرح سے بتا سکوں، لیکن یہ 2 پوائنٹ بس میرے ذہن میں آ رہے تھے تو میں نے سوچا شیئر کر لوں۔ تو پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا لیکچر، اور جو میرا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے، جو مجھے تصوف کی ڈیفینیشن سمجھ آتی ہے اس شعر کے اکارڈنگ، وہ یہ ہے کہ تصوف وہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہوئے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا۔ جیسے ایک میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اگر ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ہم اگر کہتے کہ ہمیں خلوت جو ہے وہ یہ کہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کے درمیان میں رہ کر، گناہوں کے درمیان میں رہ کر اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے لانا ہے۔ بالکل بالکل، مطلب مجھے یہ سمجھ آیا۔ زبردست۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکٹلی تو شاید یہ مفہوم اس سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن اپنی سمجھ کے لیے میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے یعنی اس کے اپوزٹ سے پہچانیں، تو اگر ہمیں خلوتیں عزیزیں یعنی اگر ہم تنہائی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، یکسوئی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، تو پہلے ہجوم میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ رش میں یکسو ہونا کتنا مشکل ہے، اور رش کے اندر، ہجوم کے اندر بندے کی سوچیں، بندے کے اعمال منتشر رہتے ہیں، فوکس نہیں ہوتا وہ کسی طرف بھی۔ تو اس میں نکلنے کے بعد ہی اس کو پتہ چلے گا کہ خلوت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بندہ سب لوگوں میں موجود رہ کے بھی اپنے آپ کو تنہا کر لے، اپنی سوچوں کو تنہا کر لے، تو ہی اس کو اس خلوت کا بھی مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کو توجہ ملے، تو پھر اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کے سپرد کر دے، یعنی یرغمالیوں میں بیٹھ جائے کہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دے اور کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ جائے، تاکہ اس کو ان کی تربیت مل سکے، مرشد کی یا کسی بھی بزرگ کی یا ولی اللہ کی، تاکہ جب وہ فوکس ہوگا وہ تنہا ہو جائے گا اور یرغمالیوں میں بیٹھ جائے گا تو کامیابی کا سیرا اس کو مل جائے گا۔ یہ ایک اپنا مفہوم میں نے سوچا ہے، ڈائریکٹلی شاید ان اشعار سے ریلیٹڈ نہ ہو۔ بہت زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے، ساری بات کو آپ نے ایک سینٹینس میں سمو دیا۔ جی، بات یہی ہے کہ اس بات تو ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے، اور جو بھی پوائنٹ بیان کیا بہنوں نے، آلموسٹ سب نے اپنے اپنے انداز میں ایک ہی بات بیان کی۔ یہاں پر میں عرض کروں گی کہ صوفیہ کرام جب تربیت کرتے ہیں، پرانے وقتوں کے صوفیہ کرام کا جو طریقہ تربیت خانقاہوں پہ رائج تھا، اس میں ایک یہ مراقبہ پراپرلی کروایا جاتا تھا کہ خیال کی تنہائی کو راسخ کیسے کرنا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ شور میں بیٹھنا ہے، محفل میں بیٹھنا ہے، لیکن آپ کو کسی کی بات سنائی نہ دے اور آپ کو نہ پتا ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اتنا زیادہ اپنی کنسنٹریشن پر فوکس کرنا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت عشق میں داخل ہو جائے اور انسان دیوانگی کی جانب چل پڑے۔ جب آپ دیکھیں کسی مجازی عشق کو ہی دیکھ لیں، جب کسی کے ساتھ مجازی عشق ہو جاتا ہے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لوگ اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف کس کے پیچھے؟ اپنے محبوب کے پیچھے۔ وہ تو مجازی عشق ہے، اس میں یہ حالت ہوتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، اور غالب کیا ہوتا ہے؟ غالب صرف اور صرف اپنے محبوب کی رضامندی ہوتی ہے۔ یہ مجازی عشق کی بات کر رہی ہوں۔ اور عشق حقیقی جب غالب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ کی جو اپنا جو اورا ہے،
اس کے اندر صرف آپ اور آپ کا رب اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی بات ہے جس پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ خیال کی تنہائی میں اتنا راسخ ہو جانا، اور اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ کیا میں اس رستے پر ٹھیک گامزن ہوں، میں اس میں اپنے آپ کو کیسے جانچوں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہجوم میں نکل. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں لیکن آپ کا دل جو ہے نا وہ گنبد خضرا کے ساتھ ہی اٹکا رہے گا. کہیں بھی کسی ہجوم میں ہو، دنیا میں کہیں سیر سپاٹے میں، کہیں محفلوں میں، دنیا کی محفلوں میں چلے جائیں اگر تو یہ کیفیت ہے کہ کہیں پر بھی دل خوش نہیں ہے، مسکراہٹ آتی ہے تو صرف اور صرف انہی کے نام پر آتی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ پھر ہم واقعتاً اپنی خلوت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھانے میں، سجانے میں کامیاب ہیں. ورنہ تو بس وہی بات ہے کہ چند لمحے ہوتے ہیں، ہم ایسی خوبصورت محفلوں میں جاتے ہیں یا اپنے اذکار پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے. جب ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے، یہ سوال بھی تھا میرے پاس. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ابھی ہمارا جو اورا ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا ہوتا. ہمارے ارد گرد جو ایک کیا کہنا چاہیے اورا جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپنے خیال کی جو قوت ہے، جب وہ اس میں نور الہی جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے تو پھر ہر انسان کے گرد ایک نور کا حالہ بن جاتا ہے، ہر انسان کے گرد. اور وہ نور کا حالہ جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں یا اللہ کے نام پر سجائی گئی محفل میں بیٹھتے ہیں تو چونکہ وہاں پر سارے لوگ ایک ہی خیال میں ہوتے ہیں، سارے کے سارے ایک ہی مقصد میں ہوتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی تلاش. تو وہ سب کا جو نور ہوتا ہے، جو اورا ہوتا ہے، وہ مل کے ایک زبردست قسم کی اسٹرانگ ہمیں وائبز جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کیفیات بڑی زبردست ہو جاتی ہیں. ہم میلاد میں ہوں، ہم قرآن کلاس میں ہوں تو ہماری یا کسی اللہ والے کی محفل ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری کیفیات بڑی زبردست ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہماری جو روح ہے اس نور کو بہت زیادہ ایبزارب کرتی ہے، اور پھر وہ نہ صرف خود اپنے اندر جذب کر لیتی ہے بلکہ وہ نور ہمیں گھیر لیتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا نور ہوتا ہے، ایمان والوں کا نور ان کے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. تو یہ وہ نور کا حالہ ہوتا ہے جس میں ہماری روح جو ہوتی ہے وہ بڑی خوش رہتی ہے، بڑی مسرت میں ہوتی ہے، وہ اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ حالہ ٹوٹتا ہے، ہمارا اورا بریک ہوتا ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. تو یہ والی جو یہاں ضمناً میں نے عرض کیا، یہ جو سوال تھا میرے پاس آپ لوگوں کی طرف سے کہ محفل میں تو ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں تو محفل سے آ کے ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم تو ہم پہلے سے بھی زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ نور لے لیا ہوتا ہے کہ ہماری روح اتنی چمکنے لگتی ہے کہ پھر بس جو ارد گرد کی نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ اور زیادہ قوت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں اور ہم گرتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت اس امر کیا کہ ہم اپنے اورے کو اور زیادہ محنت کے ساتھ اسٹرانگ کریں، اور یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے بالکل. یہ رستہ، یہ سفر آسان نہیں ہے. وہ جو صوفیہ کرام کہہ گئے ہیں نا، یہ تلکڑ بازی ویڑا ہے. تو یہاں تو قدم قدم پہ آپ گرتے ہو، قدم قدم پہ آپ اٹھتے ہو. پھر اس کے لیے سب سے محفوظ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لی جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا جائے تاکہ سب کا جو چھوٹا چھوٹا سا نور ہے وہ مل کے ایک بڑا زبردست اسٹرانگ قسم کا جو اورا ہے ہمیں دے جائے. اور اس سے آگے آگے اگر سکون چاہیے تو دھمالیوں میں بیٹھ جا. تو یہ بہت ہی زبردست ایک ٹپ ہے جو یہاں بتا دی گئی کہ سکون دھمالیوں میں ہے. یہ سکون دھمالیوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب اس شعر پر غور کریں تو بظاہر تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ جو دھمال ڈالنے والے ہیں وہ تو پہلے بڑا شور و غل کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سکون کہاں سے آ گیا؟ تو ادھر پھر ہم آتے ہیں تصوف میں دھمال کی ڈیفینیشن پر کہ تصوف میں دھمال کیا ہے. تو یہ تصوف کا دھمال جو ہے
یہ تھوڑا سا آرام اور سکون سے بیٹھ کر کرنے والی باتیں ہیں، جو مجھے ابھی میں نے ٹائم دیکھا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تصوف اور دمال پر ہم بات کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں. اور اب جو ہے ہم اپنی آج کی جتنی گفتگو ہے اس کو ادھر ہی سمیٹتے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اب آج ہم نے دعا بھی کرنی ہے.